بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يرشدون. إِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. محترم حضرات، دینی بھائیوں اور بہنوں، اس سورۃ البقرہ کی آج 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں. آیت نمبر 186 اور آیت نمبر 187. یہ 2 آیتیں ہیں. آج انشاءاللہ انہی دونوں آیتوں پر ہم گفتگو کریں گے اور اختصار کے ساتھ اس کی تفسیر اور اس میں موجودہ مسائل جو ہیں ان کی ہم وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس سے پہلی آیات میں روزے کے احکام اور آداب تھے. پھر یہ آیت جو پہلے میں نے پڑھی 186، اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا اور دعا کے آداب بیان کیے. اور اس کے بعد والی آیت پھر اس میں روزے کے احکام بیان کر دیے. روزے کی جو متعلق جو آیات نازل کی گئی ہیں، روزے کے احکام اور مسائل اور آداب کا ذکر جن آیات میں ہے، انہی کے درمیان یہ دعاؤں کی آیت، دعا کا تذکرہ اللہ نے کر دیا. دعا کے احکام اور آداب بیان کر دیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے جو قبولیت دعا کے لیے بھی اللہ نے اس کو مخصوص کر دیا ہے. قبولیت دعا کے ایام بنا دیا ہے. رمضان کا مہینہ خصوصاً روزے دار کی دعاؤں کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. اس لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت روزے کے مسائل کے درمیان جو بیان کیا، خاص مناسبت اس کی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. ہمارے نبی، جب آپ سے ہمارے بندے پوچھتے ہیں میرے متعلق تو بندوں سے کہتے ہیں کہ فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے بالکل قریب ہوں.
اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب کہ ہم سے وہ دعا کرتے ہیں، فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ وہ بھی قبول کرے، ولیؤمنوا بی، اور ہمارے اوپر ایمان اور یقین رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ انہیں رشد مل جائے۔ اس آیت میں دعا کے متعلق اللہ نے کئی چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی چیز تو ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ قریب ہے یا بعید، ہم کیسے دعا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ فإنی قریب، میں بہت ہی قریب ہوں۔ کہا جاتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں اہل مدینہ میں مدینے میں جو یہود آباد تھے، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے مدینہ طیبہ میں ایک عرصے دراز سے یہودیوں کی 3 بڑے قبائل موجود تھے، وہاں آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ یہ 3 بڑے بڑے قبیلے موجود تھے اور مالدار تھے۔ مارکیٹ بنو قینقاع کے ہاتھ میں تھی، کھیتی باڑی، کھجوروں کے باغات، زمینداری، ان میں اکثر جو ہے وہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کے پاس تھے۔ یہ اہل کتاب تھے، تورات کے ماننے والے تھے، ان کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا تصور تھا، حکم تھا، دعا کے آداب تھے۔ یہودیوں کا ایک گروہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیف یسمع ربنا دعاءنا، ہمارا رب ہماری دعائیں کیسے قبول کرے گا، اس کا کچھ طریقہ بتائیں۔ وَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ السَّمَاءِ مَسِيرَةَ 500 عام، آپ تو بتاتے ہیں کہ اللہ بہت دور ہے، اب اللہ آسمان پر ہے، اور ہم نے سنا آپ بتاتے ہیں کہ ہم جہاں اس زمین پر ہیں، یہاں سے یہ سمائے دنیا جو نظر آ رہا ہے، تیز رفتار سواری سے 500 سال آدمی چڑھتا جائے تب کہیں پہلا آسمان نظر آئے گا، اب پہلے آسمان پر پہنچے گا۔ اور آپ کہتے ہیں پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی بھی یہی مسافت ہے، 500 یہاں پھر 500 وہاں، تو 7ویں آسمان پر اللہ رہتا ہے، تو آپ بتائیے عرش وہاں ہے، تو ہم اتنی دور تک ہماری دعا کیسے پہنچے گی؟ آپ تو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور اللہ اتنی دور ہے۔ ایک تو یہ یہودیوں کا اعتراض تھا، اور یہ بھی آسمان بڑے موٹے موٹے ہیں، آواز بھی نہیں جا سکتی یہاں سے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے؟ یہ یہودیوں کا اعتراض تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں جب یہودیوں نے یہ اعتراض کیا تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیسے دعا کریں، اللہ تو بہت دور ہے، کیسے سنے گا، تو آپ ان سے کہتے فإنی قریب، میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ ایک روایت تو ہے شان نزول کی، دوسری روایت ہے کہ بعض صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی، یا رسول اللہ ذرا بتائیں ہمارا رب ہم سے قریب ہے
آہستہ آہستہ اللہ کو پکاریں، یا بہت دور ہے تو فننادی، ہم خوب چلا کر کے بلند آواز کر کے پکاریں گے، ندا لگائیں گے۔ بتائیں کہ کیسے کریں؟ آہستہ آہستہ دعا مانگ لیں، اللہ سن لے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت دور ہے، بہت طاقت کے ساتھ بہت بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا پڑے گا، تب ہماری دعا وہاں تک پہنچے گی، تب سنے گا اللہ تعالیٰ۔ آپ بتائیں کیا کریں؟ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ قریب ہے یا بعید ہے، اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کریں؟ تو آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم ان کے قریب ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ قاف کے اندر کہ ہم تو ان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ ان کے اعتراض کا جواب تو ہو گیا کہ جہاں سے بھی اور جیسے بھی، زور سے بھی، آہستہ سے بھی، جیسے بھی دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا، تمہاری پکار کو سن لیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر تم زبان سے نہ بھی کہو، دل میں کوئی بات تم نے چھپا رکھا تو وہ بھی علیم بذات الصدور، تمہارے سینے کی بات کو بھی جانتا ہے۔ ان کا فیصلہ تو ہو گیا۔ اب یہاں ایک چیز عقیدے کی سمجھنا ہے دوستو، وہ یہ کہ اللہ فرماتے ہم تمہارے قریب ہیں۔ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ یہ کہ اللہ ویسے رہتا تو ہے ساتویں آسمان پر، عرش ہے، عرش ہے، کرسی ہے، اسی عرش پر اللہ تعالیٰ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رہتے تو ہیں عرش پر، لیکن اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں، پوری کائنات کو۔ وَقَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اللہ ایسی خوبیوں والا ہے، ایسی صفات رکھتا ہے کہ عرش پر رہ کر کے پوری کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز پر قابو رکھتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض ہے۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ عرش کہاں ہے؟ ساتویں آسمان پر ہے، اللہ وہاں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وہیں رہ کر کے اپنی صفات، اپنی قدرت، اپنے علم سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک عقیدہ اس کے برخلاف لوگوں نے عام کر دیا، اللہ ہر جگہ ہے۔ نہیں، اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، لیکن اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے آسمان پر ہے۔ تو یہاں جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فإنی قریب، میرے بندے جب میرے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اللہ قریب ہے، آہستہ آہستہ پکاریں یا دور ہے خود چلا کر کے دعا کریں پکاریں، تو بندوں سے کہہ دے فإنی قریب، ہم ان کے بالکل قریب ہیں، یعنی اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہم ان کے بالکل قریب ہیں۔ جو کچھ کہیں گے ہم اس کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ایک چیز تو ہے دوستوں۔ دوسری چیز یہ ہے اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والوں کی دعا کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا کہ اجیب دعوت الداعی، بندے ہم سے دعا کرتے ہیں تو ہم ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
قبولیت دعا کا ہم سے وعدہ کیا ہے کہ بندے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتے ان کی دعاؤں کو ہم قبول کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہمیں اس بات پر بالکل یقین رکھنا چاہیے، اور ایمان کی ہماری دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر آداب اور شرائط کے مطابق ہم نے دعا کیا تو ہماری دعا کو اللہ تعالیٰ قبول ضرور کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم سے کچھ ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبولیت دعا سے انکار کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان دعا کرتا ہے لیکن اس کا رزق حلال نہیں ہے، رزق اس کا حرام کا ہے، دعا کرتا ہے لیکن اپنا رزق حلال نہیں کرتا، تو قبولیت دعا کے لیے رزق کا حلال ہونا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطعم، بندہ بہت دعائیں کرتا ہے لیکن مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فانا یستجاب لہ، جب اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا، اس کی سواری سب حرام کی ہے تو ایسے انسان کی دعا ہم نہیں قبول کرتے۔ تو قصور ہمارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا۔ نمبر 2، قبولیت دعا میں کبھی انسان سے کچھ ایسے دعا کرنے میں کبھی ایسی غلطی خطا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ مثلا بڑی مشہور حدیث ہے اور بارہ آپ حضرات نے سنی ہوگی، بخاری مسلم وغیرہ کی روایت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یستجیب اللہ لأحدکم ما لم یدع باسم او قطیعۃ رحم او یستعجل۔ دیکھیں یہ 3 چیزیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یستجیب اللہ لأحدکم، تم میں سے جب بھی کوئی انسان دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ما لم یدع باسم او قطیعۃ او یستعجل، بشرطے کی دعا کرنے میں 3 غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہم لوگ دعا کے بس ہم نے دعا مانگ کے دیکھ لی، اللہ نے قبول نہیں کیا، ہم نے چھوڑ دیا، فوراً شکایت کرنے لگتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، نبی علیہ السلام نے جو احادیث میں دعا کا طریقہ، دعا کے آداب سکھائے ہیں، کیا ویسے آپ دعا کر رہے ہیں؟ آپ کے اندر شرائط پائے جا رہے ہیں کہ نہیں پائے جا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا یستجیب اللہ لأحدکم، تم میں سے جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، جب تک کہ 3 غلطیاں نہ کریں۔ نمبر 1، ما لم یدع باسم، گناہ کا دعا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چوری کرنا ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے، فلاں جگہ جائیں، چوری کر کے کامیاب ہو کے واپس آ جائیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے حرام چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ کو تو شرم آنی چاہیے اسی دعا کرنے سے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے۔ تو جب انسان کسی گناہ کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ نمبر 2، او قطیعۃ رحم، انسان جب دعا کرتا ہے، اگر دعا قطع رحمی سے کے لیے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم اس بھائی سے بات چیت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، قبول کر لے کہ کم وقت کی ہماری شکل نظر نہ آئے، ہم کبھی اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہ۔ اللہ اکبر، آپ قطع تعلقی، جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑنے کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، آپ قطع رحمی کی دعا کر رہے ہیں۔ آپ دعا کریں اللہ ہمارے بیٹے میں لڑائی ڈال دے،
دعا کریں اللہ ہمارے بچوں کے اندر پھوٹ ڈال دے، اللہ ایسا کر دے کہ میں باپ کی شکل نہ دیکھ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ رشتے ناطے میں بگاڑ پیدا کرنے گناہ کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ نمبر 3 جو بڑی اہم ہے دوستو وہ سنیں، او یستعجلو، یا دعا کرنے میں جلد بازی سے کام لیتا ہے بندہ۔ دیکھیے جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ الاستعجال، جلد بازی کیا مطلب ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے ایک دن دعا مانگی، 2 دن دعا مانگی، 3 دن دعا مانگی، اس کی دعا قبول ہوتے ہوئے نظر نہ آئی تو کہتا ہے قد دعوت یا ربی، قد دعوتک یا ربی، قد دعوتک یا ربی، قد دعوتک یا ربی۔ اللہ ہم نے آپ کو تو سے دعا مانگا، ہم نے آپ سے بہت مانگا، آپ نے بہت مانگا، لیکن فرا اور لیکن اب سمجھ میں آیا کہ تو ہماری دعا قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دعوت فلم یستجب لی، لوگوں سے جا کے شکایت کرتا ہے ہم نے تو دعا مانگ کر دے گا، اللہ نے دعا قبول ہی نہیں کی تو میں نے مانگنا بھی چھوڑ دی۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ کہہ دے ہم نے اللہ کی شکایت اب لوگوں سے کر رہا ہے، ہم نے دعا مانگی لیکن اللہ نے دعا قبول نہیں کی، میں نے چھوڑ دیا، یہ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالی اب واقعی ایسے انسان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ فَيَدَعُ الدُّعَاءَ، اور یہ کہہ کر کے شکایت کر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ ایسے انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ دیکھیں تو اگر آپ کو دعا مانگنی ہے تو دعا کی شرائط اور آداب کا خیال رکھیں، ناجائز کہ نہ ہو۔ پھر نمبر 2، دعا کے اندر اعتدا نہ ہو۔ اعتدا ایک چیز اعتدا ہے جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ 5ویں چیز، 4 چیزیں ہو گئی ہیں۔ پہلے رزق حلال نہیں ہے تو دعا قبول نہیں۔ نمبر 2، گناہ کے لیے برائی کرنے کی دعا مانگے۔ نمبر 3، انسان دعا مانگتا ہے، دعا کرتا ہے قطع رحمی کے لیے۔ نمبر 4، دعا کرتا ہے انسان کہ ہم نے دعا مانگی اللہ نے دعا قبول نہیں کی۔ اسی طرح سے قبولیت کی راہ میں جو رکاوٹ بنتی ہے، شکوہ شکایت کے ساتھ ساتھ انسان دعا کرتا ہے لیکن شک و شبہ میں کے ساتھ، اللہ تیری مرضی یہ چیز ہم کو دے یا نہ دے، یہ غلط ہے۔ اللہ ہم کو ضرورت ہے لیکن اب تیری مرضی دے یا نہ دے، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ایسا کبھی نہ کہو، ان شئتا، اللہ ہم نے مانگا تیری مرضی ہے دینا ہے نہیں، ادعوا اللہ وانتم موقنون، یقین کے ساتھ کہو اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اللہ یہ میری پریشانی دور کر، یہ چیز ہم کو دے دے، یقین کے ساتھ۔ ایسے ہی بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی اعتدا۔ اعتدا یعنی تجاوز کرنا۔ تجاوز کی کئی شکلیں ہیں، ان میں ایک ہے کہ انسان دعا مانگے اپنی حیثیت کے مطابق، یہ بھی اللہ کے رسول نے آداب بتایا۔ انسان دعا مانگے اپنی حیثیت کے مطابق۔ ایک انسان مثال کے طور پر مزدوری کر رہا ہے، کہتے اللہ تعالیٰ میں تو مزدوری کرتے کرتے ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اس ملک کا بادشاہ بنا دے تاکہ ساری تک۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ بننے کے لائق نے پوری تعلیم حاصل کی، نہ پڑھا
نہ لکھا. اللہ رسول نے شاعت فرمایا انسان دعا مانگے تو اپنی حیثیت کے مطابق بیٹھے تھے صاحب، اے اللہ جنت میں ہمیں بیت الابیض دے اور وہ بھی آپ کے دائیں طرف ہو. کیا مطلب؟ اللہ اپنے عرش کے دائیں طرف ایک سفید قسم کا وائٹ ہاؤس بیت الابیض کو بہترین قسم کا سفید کلر کا مکان ہمیں بنا دے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے سنا نہیں، یہ اعتداء ہے، یہ نہیں. تو اعتداء حد سے زیادہ تجاوز کر کے دعا نہیں مانگنی چاہیے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، بندہ جب دعا مانگتا ہے تو ہم اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. لیکن ہم نے بتایا قبولیت دعا کے آداب اور شرائط، اس کے سارے ملحوظات آپ سامنے رکھیں گے تب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. آداب اور شرائط کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہ کرے. اور نمبر 2، یہ بڑی اہم چیز ہے، انسان قبولیت دعا کے 3 طریقے ہیں. قبولیت دعا کے 3 طریقے ہیں. انسان کو چاہیے کہ اس کو ذہن میں رکھے اور اس چیز کو سامنے رکھنے کے بعد دعا کریں. وہ 3 چیزیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اور بعض محدثین ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے روایت کیا ہے. عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے. سب کا خلاصہ یہی ہے، کہتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما علی الارض رجل مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. اللہ اکبر. دیکھیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما علی الارض رجل مسلم، سرزمین پر جو بھی مسلمان انسان ہے جب بھی وہ دعا کرتا ہے کوئی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رائے گاہ نہیں کرتے، ضرور اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. لیکن قبولیت دعا کے 3 طریقے. نمبر اللہ آتاہ اللہ ایاہا، بندے نے جو دعا مانگی، جس چیز کی مانگی وہی اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں. اگر دوستو یہ 3 چیزیں آپ نے سمجھ لیا تو کبھی دعا کے معاملے میں آپ الجھیں گے نہیں، پریشان نہیں ہوں گے، شکوہ شکایت نہیں کریں گے. ان اللہ لا یخلف المیعاد ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والا جب بھی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اللہ اکبر. برابر اللہ دعا قبول کرتے ہیں، دعا رد نہیں کرتے. اگر یہ آپ جو بتا رہا ہوں اس کو یاد رکھیں گے تو کبھی آپ کی زبان سے یہ نہیں آئے کہ ہم نے دعا مانگی لیکن اللہ نے دعا قبول نہیں کی. اب غور سے سنیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ جب بھی زمین پر کوئی مسلمان دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کو ہم رد نہیں کرتے، دعا قبول کرتے ہیں. لیکن قبولیت کے 3 انداز، 3 طریقے. نمبر 1، اللہ آتاہ اللہ ایاہ، بندے نے جو چیز مانگی اللہ فرماتے وہی چیز اس کو دے دے. بندہ کہتا ہے واہ ہم نے دعا مانگی، اللہ نے ہماری دعا کو قبول کر لی. ایک تو ہے جس کو بندہ سمجھتا ہے کہ ہم نے دعا مانگی، دعا قبول کر لی. یہ تو ایک چیز ہے، ایک شکل ہے. نمبر 2، او کف عنہ من السوء مثلہا، یا وہ کوئی چیز مانگ رہا ہے اللہ مجھے یہ دے دے، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے. آپ تو دعا مانگ رہے ہیں لیکن جو چیز مانگ رہے ہیں اس سے کوئی بڑی آفت اور مصیبت آپ پر آنے والی تھی،
اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ مانگ رہے تھے اس کو چھوڑ دیا، اور آپ کی دعا کی برکت سے اس سے زیادہ نقصان پہنچانے والی کوئی بہت بڑی بلا، آفت، مصیبت آپ کے جان پر، آپ کے مال پر، آپ کے جائیداد و پراپرٹی پر، آپ کے اولاد پر کوئی مصیبت آنے والی تھی، آپ نے دعا مانگی، اللہ نے آپ کی دعا کو ادھر لگا دیا اور دعا کی برکت سے آنے والی بڑی مصیبت کو ٹال دیا۔ اللہ نے قبول تو کیا اور آپ کو پتہ نہیں، آپ تو بس ہم کو یہ چیز چاہیے، اگر وہ چیز نہ ملی تو آپ کہتے ہیں ہم نے دعا مانگی نہیں قبول کی اللہ نے۔ آپ کو پتہ نہیں، رسول کو اللہ نے بتایا کہ ہر بندے کی دعا قبول کرتے مسلمان کی، لیکن کبھی ہم وہی چیز دے دیتے ہیں جو مانگتا ہے، اور کبھی اس سے کہیں بڑی مصیبت یا آفت آنے والی تھی، دعا کی برکت سے آفت مصیبت ہم نے ٹال دی، جس سے اس کی جان، اس کا مال، اس کی اولاد، جائیداد، پراپرٹی سب محفوظ رہی۔ ہم نے قبول کیا، لیکن بندہ شکایت کرتا ہے، اب شکایت کرے تو نہیں قبول کروں گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اللہ دعا قبول کرے، اس سے بڑی چیز اللہ آپ کو دے دے۔ اللہ نے فرمایا لیکن شرط ہے، ما لم یدع باسم او قطیعۃ رحم، بشرطے کی بندہ جو دعا مانگے برائی کی دعا نہ ہو اور قطع رحمی، رشتے ناطے میں بگاڑ توڑنے کی دعا نہ ہو۔ اللہ اگر ان دونوں چیزوں سے بچا ہوا ہے تو اس کی دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ کہ تیسری شکل اور ہے قبولیت دعا کی، جو دوسری روایت میں ہے کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا بندے کی کوئی دعا راگا نہیں جاتی، اللہ قبول کرتا ہے، لیکن قبولیت کے 3 طریقے، 2 تو آپ نے سنا، اور تیسرا طریقہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ یہ پریشانی دور کر دے، اللہ دنیا کی پریشانی اس کو دور کر دے، پریشانی کو دور کرنے کی آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو دیکھ کر کے آپ پر رحم کیا، چلو دنیا کی چھوٹی مصیبت آنے دو، آخرت اور قیامت کی بڑی مصیبت کو ٹال کر کے آپ کی مغفرت کر دی، آپ کو جنت میں داخل، ایک قبولیت دعا یہ ہے۔ سب بہت بڑی دعا اللہ نے آپ کی قبول کر لی، لیکن آپ یہی شکایت کرتے ہیں ہم نے فلاں چیز مانگی اللہ نہیں دیا، میری دعا قبول نہیں، دعا قبول کیا لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اس لیے دوستو ہمیشہ قبولیت دعا کے لیے اس چیز کا خیال رکھیں کہ انسان کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں بشرطے کی شرائط اور آداب مکمل ہوں، اور پھر قبولیت دعا کے بہت سارے طریقے ہیں جن میں سے 3-4 کا تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ بعض اہل علم نے بڑی عجیب سے بات کہی، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم دعا اجیب دعوت الداعی، بندہ جب دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کو ہم قبول کرتے ہیں۔ کہا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو مانگتا ہے وہی ہم دے دیتے ہیں، قبولیت کے دوسرے طریقے ہیں، رائے گاہ نہیں گئی، جو دعا مانگی ہم نے اس دعا کو باقی رکھا ہے۔ مثال کے طور پر قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک بندہ جب اپنے نام اعمال کو دیکھے گا، نیکیوں کا اپنی نیکیوں کا ڈھیر دیکھے گا، یہ نماز کا ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، اور پھر اچانک دیکھتا ہے اللہ نے فرمایا یہ اتنا بڑا پہاڑ وہ بھی تیری نیکیوں کا ہے، ہاں یہ بھی تیری نیکیوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ میں نے کون سا عمل کیا، جتنی نیکیاں کی تھی سب کا ثواب تو مل گیا، بلکہ یہ میں نے کون سی نیکی کی تھی جس کا یہ اتنا بڑا بدلہ، اتنا بڑا پہاڑ نیکیوں کا، اجر و ثواب کا۔ تو اللہ فرمائیں گے تو دعائیں کرتا تھا دنیا میں، تیری دعاؤں کو قبول کر کے آج کے لیے میں نے بچا کے رکھا تھا، یہ تیری دعاؤں کا نتیجہ، دعاؤں کا ثواب ہے۔ اس وقت بندہ کہتا ہے اللہ پھر فلاں دعا نہ قبول کرتا، سب آج ہی کے لیے قبول کر کے رکھتا۔ تو ہمیں چاہیے
کہ انسان، ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی دعا مانگتا ہے تو مایوس نہ ہو، نہ امیدی نہ ہو، شکوہ شکایت نہ ہو. اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں. یہ تو اجیب دعوت الداعی ہے، اذا دعان. آگے ہے فلیستجیبوا لی، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. میں نے کہا اس آیت میں، یہ اس کے بعد والی آیت میں ہر جملہ ایک ایک مسئلہ اپنے اندر رکھتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ایک بات ہو گئی. نمبر 2 اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والوں کی دعا کو ہم ضرور قبول کرتے ہیں. یقین ہو، یقین ہے تب. اگر شک ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. نمبر 3 کہ نمبر 4، نمبر 3 فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو بندوں کو چاہیے کہ ہماری بات کو قبول کریں، ہماری بات کو قبول کریں. اللہ فرماتے میں دعا قبول کرتا ہوں. تو بندوں کو چاہیے کہ ہماری بات قبول کریں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے دوستو اس کا؟ خوب اچھی طرح سے سمجھیں. قرآن کا سمجھنا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا شرف ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ فرماتے میں نے بندے جب دعا کرتے تو میں تو ان کی دعا قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں. اللہ اکبر. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا ایک مطلب یہ ہے استجابت کا معنی اطاعت و فرما برداری. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں بندوں کو پیدا کیا، وہ بیمار ہوتے تو شفا دیتا ہوں، کھلانے پلانے کا انتظام کیا، چلنے پھرنے کی طاقت دی، دیکھنے اور سننے کی ہم نے استطاعت دی. جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں. تو بندوں کو بھی تو کوئی ذمہ داری ہوتی ہے. بہت بڑی چیز اللہ بیان فرما رہے ہیں. بندوں کو بھی تو ذمہ داری ہوتی ہے. کیا ذمہ داری؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ بندے بھی ہماری بات قبول کریں. ایک معنی تو یہ ہے کہ جب بندوں کو پر ہم اتنا فضل و کرم کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں تو ان کی دعا بھی قبول کرتے ہیں ہم. تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بندوں کو چاہیے کہ ہماری اطاعت و فرما برداری کریں، ہماری نافرمانی سے بچیں. اللہ اکبر. یہی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہوگی. یعنی جب میں بندوں کی دعا قبول کرتا ہوں تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تو کچھ خیال رکھیں، ہماری اطاعت کریں، فرما برداری کریں، ہمارے مرضی کے اعمال کریں، ہمارے فرائض کو ادا کریں. جن چیزوں سے ہم نے منع کیا اس سے وہ باز آئیں. ہم نے جو ان پر فرائض، ہماری تو ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور وہ سوچتا ہے دعا مانگے فوراً ہم اس کی دعا کو قبول کر لیں. اللہ اکبر. ذرا سوچو کتنی بڑی بدبختی ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بندوں کو چاہیے کہ میری بات کو قبول کریں، یعنی میری اطاعت و فرما برداری کریں. اسی لیے دوستو دعا مانگنے والا پہلے سوچ لے، ہم دعا تو مانگ رہے ہیں لیکن ہمارے کردار کیا ہیں. انسان سال بھر نماز نہیں پڑھتا، ہفتے بھر نماز نہیں پڑھتا، دنیا کی ساری برائیاں کرتا ہے، بڑے بڑے قبائل، سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، بچوں کے حقوق نہیں ادا کرتا، اللہ کی اتنی نافرمانی کرتا ہے، پھر بھی چاہتا ہے ہم کہے اور اللہ فوراً ہماری دعا کو قبول کر لے. اللہ فرماتے یہ تو بڑی ناانصافی کی چیز ہے. اللہ اکبر. بندوں کی تاکید کیا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب بھی میرے بندے دعا مانگتے ہیں.
تو بندوں کا یہ کام ہے کہ وہ بھی میری نافرمانی سے بچیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ ہمارے بندے ہماری اطاعت و فرما برداری کریں، برائیوں حرام کاریوں سے بچیں، فرائض اور واجبات کی پابندی کریں، نیکیاں کریں، ہمارا شکر ادا کریں. پتہ چل گیا. اسی لیے میرے بھائیوں قرآن پاک کی اس آیت کو دیکھیں. جب دعا ہم کرتے ہیں، جب میں تو کہتا ہوں کہ اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندہ نام اعمال دیکھ. آج شور مچاتا ہے انسان، اتنی دعائیں کر ڈالی، اتنی دعائیں ہوئی، لیکن مسلمانوں کی کوئی پریشانی نہیں دور، کورونا نہیں غائب ہوا. بڑے اللہ اکبر، ذاتی شخصی ملی ہر قسم کی شکایت. لیکن دوستو کبھی آپ نے سنا دعا تو مانگتے ہیں لیکن آج گناہوں سے آج تک توبہ نہیں کیا آپ نے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بندوں کو چاہیے کہ ہماری اطاعت و فرما برداری کریں، ہمارے فرائض ادا کریں، واجبات ادا کریں، اور ہم نے جو حرام جن چیزوں منع کیا ہے محرمات اور منکرات سے باز رہیں. اس لیے میں نے کہا، کسی نے بڑی اچھی بات کہی، جب میں کہتا ہوں کہ اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دیکھ، اپنے اعمال کو دیکھو. دوستو اللہ تو کسی نے کہا ہم تو مائل بکر، ہم کوئی سائل ہی نہیں. اس بات کی ضرورت ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ ہمارے بندے ہماری اطاعت و فرما برداری کریں. اسی لیے قرآن پاک کی اس آیت پر غور کریں جس نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، او کما اللہ رب العالمین نے فرمایا بندوں کے الکلم الطیب، اچھی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جاتی ہیں. غور کریں، الیہ یصعد الکلم الطیب، اچھے کلمے اللہ ہی تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. بندوں کی دعائیں کہاں جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. اور اللہ تعالیٰ تک پہنچانے اور قبول کروانے والی کیا چیز ہے؟ والعمل الصالح یرفعہ، اور بندوں کے نیک اعمال جو ہیں اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے رہتے ہیں. کیا مطلب ہے دوستو؟ سوچو ذرا سا. قبولیت دعا کا بڑا دار و مدار عمل صالح سے جڑا ہوا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں بابا کے وسیلے میں دعا پہنچا دے. اللہ فرماتا بابا کا وسیلہ چھوڑو اور دعا نہیں قبول کرے گا اللہ. اسلام میں کوئی وسیلہ نہیں ہے، جھوٹا وسیلہ، پیر کا فقیر کا کسی کا وسیلہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب، تمہاری دعائیں والعمل الصالح یرفعہ، تم نیک اعمال کرو گے تب تمہارا نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری دعاؤں کو پہنچائے گا. عمل صالح ضروری ہے دوستو. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد، انسان تم میں سے جو چاہتا ہے کہ دعا کرے تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے، مصیبت کو دور کر دے، تو چاہیے کہ خوشحالی میں بھی مصیبت کے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے والا، نیک عمل کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہو. ایک مطلب تو ہے دوستو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. دوسرا مطلب یہ ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ دعا کر رہے ہیں، دعا کرنے کے ساتھ یہ بھی کہیں اللہ ارحم الراحمین آپ ہماری اس دعا کو قبول کر لیں. دعا کریں اور قبولیت کی بھی اللہ تعالیٰ سے اپیل کریں، درخواست کریں اللہ ہم نے ٹوٹی پھوٹی دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول کر لے. وتقبل دعا، اللہ اکبر. ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. چوتھی چیز اس آیت کے اندر وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ میرے بندے ہم پر ایمان رکھیں.
یقین رکھیں، ہماری توحید پر قائم رہیں اور کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج انسان اولاد مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا تاخیر ہوئی تو درگاہ پر پہنچتا ہے، بابا سے مانگتا ہے، وہاں چلے کرتا ہے، وہاں نظریں چڑھاتا ہے، وہاں رات گزارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بھی چاہیے کہ میرے اوپر توحید پر تم قائم رہو، ڈٹے رہو، کفر و شرک نہ کرو۔ اور ہم کفر یا شرک اعمال میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو کیسے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا؟ عقیدہ ہی آپ نے خراب کر دیا۔ وَلْيُؤْمِنُوا بھی، اور میرے اوپر ایمان حسن ظن رکھیں۔ اس اللہ نے فرمایا ادعوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ کو پکارو یقین کے ساتھ، اور وَأَحْسِنُوا الظَّنَّ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، گمان رکھو کہ واقعی ضرور ہم کو اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن اللہ سے بدگمان اور جا کر کے درگاہ سے جڑ جاتے ہیں آپ، تو کیسے دعا قبول ہوگی؟ لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت پر ہو، تمہیں رشد ملے اور رشد پر تم رہو۔ پتہ چلا کہ رشد اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان پر موقوف ہے، دعاؤں پر موقوف ہے، عمل صالح پر موقوف ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر موقوف ہے، تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں رشد عطا کرتے ہیں۔ یہ چند باتیں اس آیت کے متعلق تھیں۔ اگلی آیت چھوڑ دیں، اگلی چلیں، چلو شروع کرتے ہیں۔ ہاں اگلی آیت دوستو، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ایک مسئلہ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دو مسئلہ، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ چلے جائیں، ہر جملہ ایک مسئلہ، یہ آیت، اس آیت کے ہر جملے پر ایک مسئلہ ہے، اللہ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے۔ پہلے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے، احل حلال کر دیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی راتوں میں، یعنی روزے کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے اس آیت کے شان نزول میں مختلف واقعات نقل کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے بہت ہی مہربانیاں اور آسانیاں امت کے لیے کی۔ جب روزہ فرض قرار دیا گیا تھا تو اس وقت فرض یہ تھا کہ انسان دن بھر روزہ رکھے، افطار کے وقت افطار کر لے سورج غروب ہونے کے بعد، جب تک اس کو نیند نہ لگے وہ اس کے لیے کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا سب کچھ اس کے لیے حلال تھا۔ اگر اس کو نیند لگ گئی تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب اس کا روزہ شروع ہو گیا، کھانا پینا رات میں کوئی چیز اس کے لیے حلال نہیں تھی۔ جتنی چیزیں روزے کو توڑنے والی، روزے کو خراب کرنے والی، ساری چیزیں ختم ہو جاتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ اس اثنا میں دو چار واقعات پیش آئے، جن میں ایک کہا جاتا ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز عشاء پڑھے اور
کھانا پینا تو نماز عشاء کے پہلے پہلے کھا لے، نماز عشاء کے بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا، یا انسان کو اونگ آئی سونے لگا، اس کی اونگ آ گئی تو روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ عام طور پہ دیکھو پرانے زمانے میں عشاء کا بعد سونے ہی کا وقت ہوتا تھا، ساری ضروریات سے انسان عشاء کے پہلے پہلے فارغ ہو جاتا تھا، عشاء کے بعد صرف سونا۔ اللہ اکبر۔ عمر ابن الخطاب نماز عشاء پڑھ کر کے آئے، لیٹے تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا، حالانکہ عشاء کے بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چوک تو ہو گئی، بہرحال غسل کیے، اب ان کو احساس ہوا کہ ہم نے روزہ خراب کر، روزہ ہمارا شروع ہو گیا تھا۔ اخذ یبکی ویلوم نفسہ، رونے لگے، اپنے آپ پر ملامت کرتے اور بہت غمزدہ ہوئے، اپنے اس غلطی کا احساس ہوا۔ نبی علیہ السلام کے پاس دوڑے ہوئے آئے، یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، میں عذر کرتا ہوں، یہ میرے گناہ گار نفس آپ کے سامنے ہے، جو چاہیں آپ کریں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے بیوی سے ہم بستری کر لی۔ اللہ سے فرمایا تعجب کے ساتھ، ما کنت جدیرا بذلک یا عمر، عمر حیرت کی بات ہے، تم نے یہ غلطی کر ڈالی، اتنی بڑی آدمی۔ عمر ما کنت جدیرا بذلک یا عمر، عمر تمہاری پوزیشن، تمہاری شان تو نہیں تھی کسی حرکت کرتے، اتنا بڑا گناہ تو غلطی تم نے کر ڈالی، تمہاری شان اور تمہارے مقام مرتبے کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، صلیت العشاء، ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، دیکھا کہ بیوی کچھ خوشبو لگائے تھی، مہک آئی، نفس پر قابو نہ پایا، ہم نے یہ غلطی کر ڈالی۔ فَهَلْ تَجِدُ لِي مِن رُخْصَةٍ، بس کیا بتائیں، نفس غالب آ گیا، فَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، یہ نفس قابو کے باہر ہوا، کیا اب ہمارے لیے کوئی مغفرت کی، بخشش کی، معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ یا عمر ابن الخطاب نے اعتراف کیا تو فقام رجال، اللہ رسول کے ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، اللہ رسول کیا بتائیں، ہم سے بھی ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یہ آیت نازل کیا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ رب العالمین نے پہلا حکم جو تھا کہ روزہ شروع ہوگا آنکھ لگ جانے کے بعد یا نماز عشاء، جب افطار کے بعد جب بھی اس کو نیند آ گئی اس کا روزہ شروع، زیادہ سے زیادہ اگر نہ سویا تو چلو عشاء کے نماز، عشاء کے بعد روزہ شروع۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی اور سارا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے ہو گیا، ہاں اچھا ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی تکمیل ہم کریں گے، بہت سارے مسائل اس میں انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ غصے کے وقت میں جو ہے مجھے غصے کی حالت میں جو ہے اس کی زبان سے جو ہے کوئی دعا یا کوئی بد دعا اگر نکل جائے جو ہے تو کیا اسے کہ انا للہ توبہ استغفار کریں، ہاں فوراً کرے۔ سوال ہے کہ غصے میں کسی کے حق میں دعا بد دعا اپنے لیے نکل گئی لیکن پھر احساس ہوا تو فوری توبہ استغفار کرے، توبہ کرے اور اس دعا کے بدلے بد دعا کے بدلے دعا کرے۔ جی جیسے کافر لوگ جو ہے اسلام کو جو نقصان پہنچاتا ہے، بعض کافر لوگ، تو بعض لوگوں کے لیے جو ہے کیا بد دعا کرنا جو ہے یہ صحیح ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں، اگر حد سے اسلام کے دشمنوں پر
جو بے انتہا مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہوں اور ہر کوشش کر لینے کے باوجود بھی اپنی حرکت سے باز نہ آئیں اور وہ ظلم بڑھتے ہی جا رہے ہوں، تو ان کے حق میں بد دعا کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ دعا ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے ہمیں نہیں معلوم، تو کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ بہتر ہے تو مجھے یہ چیز عطا کر دیجیے، اللہ یہ بہتر نہیں ہے تو یہ چیز ایسے کر، یہ اسی کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ ہمارے حق میں دعا بہتر ہے کہ نہیں؟ دعا تو ہر حال میں بہتر ہے، آپ نے سنا دعا بہتر ہے، دعا جو مانگتے ہیں مل گئی وہ بھی بہتر ہے، بچا کے رکھے گا وہ بھی بہتر ہے، دعا تو ہر حال میں بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز آپ کے سامنے کوئی معاملہ ہے اور اس میں آپ نہیں فیصلہ کر پا رہے کہ میرے حق میں بہتر ہے یا بدتر، تو اسی کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور استخارے کی دعا کریں۔ استخارے میں ہے اللہم ان کان ھذا الامر خیرا لی فاقدر لی، اللہ میں نہیں بتا سکتا، آپ جانتے ہیں یہ کام اگر میرے حق میں بہتر ہے تو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ مجھ کو اس سے بچا لے۔ اس کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ جی مسلمان جو ہے غیر مسلم کے بچے جو یتیم جو ہے، ہاں، اس کا جو ہے گارجین کر سکتے ہیں، گارجین بن سکتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، بن سکتا ہے۔ کیا کسی غیر مسلم یتیم بچے جو لاوارث ہو گیا، کیا اس بچے کا کوئی ہم وارث بن سکتے ہیں؟ بہرحال یتیم بچہ ہے، انسان ہے، اس کے کھلانے پلانے کا انتظام آپ کر سکتے ہیں، اور اپنی ذمہ داری پھر اپنے یہاں رکھ لیں تو ہو سکتا ہے، کسی یتیم خانے میں ڈال دیں تو ہو سکتا ہے آگے چل کر وہ بچہ مسلمان بھی ہو جائے، نور والا نور ہو جائے گا۔ جی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی نان مسلم نے جو ہے ہماری مدد کر دی، دل خوش ہونے کو جیسے مدد کر دی کہ دل جو ہے آدمی کا ہم خوشی حاصل ہوئی، تو کیا ایسے شخص کے لیے جو ہے دعا کی جا سکتی ہے؟ ہداک اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اس کے لیے سب سے بڑی دعا کیا؟ ہدایت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے۔ کسی غیر مسلم ہمارے ساتھ احسان کیا تو ہم اس کے لیے کیا دعا دیں؟ سب سے بڑی دعا ہے کہ آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا دیں۔ ہاں، اگلا سوال یہ ہے یونس علیہ السلام کی جو دعا تھی جو مچھلی کے پیٹ میں جب تھے، تو شیخ اس دعا سے جو ہے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، یونس علیہ السلام کی دعا سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی کسی مسلمان پر کوئی مصیبت اور پریشانی تنگی آئے اور وہی کہے جو ہمارے بھائی یونس نے کہا تھا، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دیں گے۔ آپ کو کثرت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن وہ انڈیا پاکستان کا آیت کریمہ جو ختم کرنے والا تھا وہ بدعت میں سے ہے، آپ اپنے جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ کوئی بات نہیں، پڑھ سکتے ہیں موسیٰ، کسی کا دل سخت ہو یا کسی کی کوئی پریشانی ہو تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ربنا آتنا فی الدنیا، جیسے سید الدعا ہے ابراہیم علیہ السلام رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہم لوگ آج تک مانگتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور آج بھی مانگتے ہیں، دعا پڑھنی چاہیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، بس موسیٰ کی نبوت نہیں مانگنا چاہیے بس۔ جی بارک اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔